بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری نیم صنم اور سینما۔ نئی پود کو جب دیکھو ہاتھ میں آدھ فٹ کا موبائل پکڑے اس پر نظریں ٹکائے رہتی ہے۔ پوچھو تو کہتی ہے اس میں دنیا سمائی ہوئی ہے، خبریں، باتیں، کھیل، مزاح سب ہے۔ چاہو تو کتابیں پڑھ لو، چاہو تو فلمیں دیکھ لو۔ اب اس گٹھ بھر کی چیز پر فلم دیکھنے کا کیا مزہ آتا ہوگا۔ ہیرو ہیروئن تو صرف ایک پور کے نظر آتے ہوں گے۔ فلمیں تو بڑی سکرین پر ہی جچتی ہیں۔ جب ہیروئن اٹھلا اٹھلا کر گانا گاتی ہے تو اس کی صورت سے پھوٹتے جذبات سینما کے ناظرین کو اس ہی کی ترنگ میں بہنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے وقتوں میں خوب سینما دیکھا۔ ان دنوں اور تفریح کیا ہوتی تھی، چند پارک اور شادی بیاہ کی تقاریب بس۔ اس لیے سینما کا اپنا چارم تھا۔ دوسرے شہر سے کوئی مہمان آتا تو اس کو بھی لے کر جاتے، ورنہ امی اور میں برقع پہنتے چھوٹے بہن بھائیوں سے بہانہ بناتے کہ کسی بیمار عزیز کی عیادت کو جا رہے ہیں اور سینما آ جاتے۔ ایک روز میں اپنی کالج کی سہیلیوں میں بیٹھی کسی نئی فلم کی کہانی سنا رہی تھی۔ میرے ابا تو بہت سخت مزاج کے ہیں، میں تو آج تک سینما نہیں گئی۔ زرکا ترسی ہوئی صورت بنا کر ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہی تھی۔ ہائے بیچاری، کبھی سینما ہی نہیں گئی، میں نے دکھ سے سوچا۔ اگلے جمعے میں نے امی کو قائل کیا کہ زرکا کو بھی لے چلیں۔ امی کی محلے میں بہت عزت تھی، ان کا کہا کوئی نہیں ٹالتا تھا۔ زرکا کی امی نے بھی اجازت دے دی۔ ہم برقعے سنبھالتے تانگے میں سوار ہوئے۔ عورتوں کا فیملی باکس علیحدہ ہوتا تھا۔ ہم مزے سے فلم دیکھنے لگے۔ 2 گانے ہی گزرے کہ زرکا کے ہاتھ پاؤں اکڑنے لگے، پھر اسے عجیب سی کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ ہمیں تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ زرکا کو مرگی تھی، اندھیرے اور شور میں اسے دورہ پڑنے لگا تھا۔ امی اور میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کے گھر والے کہیں گے نہ جانے کس غیر اخلاقی سرگرمی پر لے گئیں کہ بچی کا یہ حال ہو گیا۔ بڑی مشکل سے امی اور میں اسے سنبھال کر تانگے میں بٹھا کر گھر چھوڑ آئے۔ خیر میری بپتا چھوڑیں، سینما تو میری زندگی کا صرف ایک حصہ تھا۔ میں اپنی پیدائش سے بھی پہلے کی کہانی سناتی ہوں، ان لوگوں کی کہانی جنہوں نے سینما کو اپنی پوری زندگی بنا لیا تھا۔ شارقہ خاتون مصلے پر بیٹھی کوئی وظیفہ کر رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب تہجد گزار مختصر نیند لے کر بستروں سے دوبارہ اٹھ رہے تھے، جبکہ شارقہ بیگم کا عشاء کی نماز سے وظیفہ چل رہا تھا۔ وہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھیں، انگریزوں کے دور کے ایک بڑے مسلمان افسر کی بیوہ تھیں۔ اس دور میں جب افسری کسی کو ملتی تھی، ان کے شوہر پولیس کے اس بڑے عہدے پر براجمان رہے تھے جس پر ان سے پہلے کبھی کوئی مسلمان پہنچ نہیں سکا تھا۔ دولت گھر کی باندھی تھی تو عزت گھر والوں کی لونڈی۔ ٹیڈی پیسے کے دور میں وہ گھر والے لاکھوں کی باتیں کرتے تھے۔ ان کے گھر بجلی بھی آ چکی تھی، البتہ بجلی ان دنوں تجوری میں بند زیوروں جیسی تھی۔ وہ زیور تجوری میں بند رہ کر 24 گھنٹے عزت بڑھاتا ہے، مگر استعمال خاص الخاص موقعوں پر ہی ہوتا ہے۔ شارقہ خاتون نے مصلے کا کونا موڑا اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ فریج کا تب کوئی تصور نہ تھا۔ چھت سے چھنکا لٹکتا جس میں رات کا بچا کھانا پوٹلی بنا کر رکھ چھوڑ دیتے تھے۔ شارقہ بیگم نے چھینکے کے ساتھ تعویذ باندھا، گردن موڑ کر چھوٹے بیٹے عبدالمبدی کے کمرے کی طرف دیکھا۔ رات کے اس پہر بھی ننھا سا چراغ کمرے کے باہر روشن تھا۔ 2 معصوم بچوں کو لپٹائے بہو امینہ شاید اب بھی شوہر کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ ان کے آنسو بہنے لگے۔ اے پروردگار، میرے بچے کو برے لوگوں کی صحبت سے دور کر دے۔ یہ فلمی دنیا اس کے باپ کی بنائی عزت کو خاک کر دے گی۔ کچھ ایسا کر کہ میرا بچہ لوٹ آئے۔ لفظ ساتھ چھوڑ گئے، آنسو دامنگیر ہونے لگے۔ ماں کی دعا تھی، عرش تک کیسے نہ جاتی، مگر قبولیت بھی منموجی ہوتی ہے۔ ہفتے بعد ہی عبدالمبدی بمبئی سے لوٹ آیا، مگر ایسے کہ 3 نسلوں بعد بھی وہ قصہ باعث دلچسپی ہے۔ عبدالمبدی بمبئی سے شاندار فلمی سیٹھ بن کر لوٹا تھا۔ استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھنے والوں کے قدم اپنے کمروں کے باہر ہی رک گئے۔ اس کے پہلو میں ایک نازک تیکھے نقوش والی لڑکی کھڑی تھی۔ امینہ نے بچوں کی کلائیاں دبوچ لیں، جیسے اس وقت باپ سے مل کر ناپاک ہو جائیں گی۔ آنے والی لڑکی کا رنگ سانولا تھا، بالوں میں گجرا اور ماتھے پر کنواری لڑکیوں والی ننھی بندی لگی تھی۔
وہ نیلی ساڑی پہنے ہوئے تھی جو متعدد بار دھلنے سے آسمانی ہو گئی تھی۔ سفر کی تھکان کے باوجود چہرے پر دل موہ لینے والا بھول پن اور آنکھوں میں مردوں کو لبھانے والی کٹیلی ادائیں۔ اس کا تعارف واضح نظر آ رہا تھا، یعنی عبدالمبدی بمبئی سے ایک ہندو فلمی ایکٹریس لے آیا تھا۔ نمستے، خوشبوؤں کی دکان بنی اس لڑکی نے مؤدب ہو کر ہاتھ جوڑے۔ جواب دینے والوں کو سانپ سونگھا ہوا تھا۔ اماں، یہ امبیکا ہے، میری مہمان ہے۔ عبدالمبدی نے مدد کے لیے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ قریب ہی اس کی بھانجی ممتاز نظر آئی۔ ممتاز، مہمان کو کمرے میں لے جاؤ، عبدالمبدی نے اشارہ کیا۔ جی ماموں۔ ممتاز نے فوراً آ کر اپنے تئیں ایک سوٹ کیس اٹھایا تو پاں پاں کی آواز آنے لگی۔ ارے یہ تو باجہ ہے۔ ممتاز ہارمونیم کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ماحول مزید گمبھیر ہو گیا۔ اس کو اسی وقت گھر سے نکالو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ بڑا بھائی عبدالماجد گھر آیا تو طوفان کھڑا ہو گیا۔ امبیکا کمرے میں بیٹھی چہرے اور کلائیوں پر ناریل تیل کا مساج کر رہی تھی۔ اس نے ابھی صرف 2 فلموں میں ایکسٹرا کا کام کیا تھا، مگر لیڈ ہیروئن بننے کے تمام ارمان ابھی جوان تھے۔ میں نکاح کروں گا، اسے عزت سے پناہ دوں گا، عبدالمبدی نے سینہ ٹھونک کر کہا۔ جس سے پہلے نکاح ہوا ہے اس کے حقوق تو پورے کر لو۔ خدا جانے کس کماش کی فلمی عورت کو گھر اٹھا کر لے آئے ہو۔ عبدالماجد خون پینے کے در پہ تھے۔ شارکا صبح سے عبدالمبدی کے ساتھ سر کھپا رہی تھیں، اب عبدالماجد کو دیکھ کر بڑبڑانے لگیں۔ تمہیں ہی جلدی تھی کہ بٹوارا ہو جائے، خود تو کاروبار شروع کر دیا، مگر چھوٹے بھائی کو تو ابھی عقل بھی نہیں آئی تھی۔ اس کو جو پیسے ملے اس نے فلموں میں جھونک دیے۔ ایک ہی جملے میں انہوں نے دونوں بیٹوں کو سنا دیا۔ میری فلم لگنے دو تھیٹر میں، 1 روپے کے 100 ملیں گے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اب بھی بمبئی کے ٹھاٹھ اور فلمی دنیا کے لطف رقص کرتے تھے۔ جو پیسے ملیں گے وہ ان ہندنیوں کے نخرے اٹھانے میں لگ جائیں گے، عبدالماجد نے کہا اور بحث پھر سے شروع ہو گئی۔ امبیکا اپنے کمرے کے دروازے کے پاس بیٹھی سب خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کی ذات پر انگلیاں اٹھ رہی تھیں، اس کے کردار کا تمسخر اڑایا جا رہا تھا۔ عبدالمبدی کو ایک نادان گڈا اور امبیکا کو ایک سحر پھونکنے والی جادوگرنی بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ امبیکا کا دل کیا دروازہ کھول کر باہر جائے اور سب بتا دے۔ بد کردار ہوتی تو شادی کے پیام کو تحفظ کی خاطر قبول نہ کرتی، پیشہ ور عورتوں کی طرح راتوں رات فلم انڈسٹری کی سٹار بن جاتی۔ یہ اس کی شرافت کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ بمبئی سے جالندھر آ گئی تھی۔ امبیکا ان لڑکے لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو زندگی کی چکا چوند سمیٹنے کے لیے فلمی دنیا میں آئی ہو۔ وہ غریب گھر کی کم پڑھی لکھی مگر محنتی لڑکی تھی۔ اس نے سوچا تھا فلمی دنیا میں پیسے کمائے گی تو بیمار باپ اور چھوٹے بہن بھائیوں کو سسکنے سے بچا لے گی۔ ناچ گانا تو اس کے مذہب میں شامل تھا، کوئی بھی تہوار سنگیت اور نریتے کے بغیر ادھورا ہوتا تھا۔ 11 سال کی عمر میں ہی امبیکا نے گاؤں کی رام لیلا میں کام کیا، ہر طرف اس کی واہ واہ ہونے لگی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہی کام اگر وہ سینما کے پردے پر کرے گی تو نام بھی ہوگا اور پیسہ بھی ملے گا۔ سینما کی بھی اپنی ہی کتھا تھی۔ سینما کے تماش بین سب ہوتے ہیں مگر پردے پر آنے والی عورتیں ہمیشہ ہی مشکوک نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ جب خاموش فلمیں تھیں تب انڈسٹری میں انڈین یہودی لڑکیوں کا راج تھا، مگر بولتی فلمیں آتے ہی ہندی اردو لب و لہجے والی لڑکیوں کی مانگ بڑھ گئی۔ امبیکا بھی 4 ساڑیاں لپیٹ کر بڑوں کا آشیرواد لے کر آرٹ کی خدمت کرنے بمبئی آ گئی۔ بہت جلد اسے احساس ہو گیا کہ انڈسٹری میں مانگ اس کے حسن و جمال کی تھی، ٹیلنٹ کی نہیں، پذیرائی کرداروں کی تھی۔ اصل انسان سے تو شریف لوگ گھن کھاتے تھے اور صحیح کھاتے تھے۔ اس دور میں زیادہ تر پیشہ ور عورتیں ہی تھیں جو کوٹھوں سے اٹھ کر سینما کے پردوں پر آ رہی تھیں۔ کھلے بےہودہ مذاق وہاں کا عام چلن تھا۔ بڑی ہیروئنیں اسے ڈائریکٹروں اور سیٹھوں کو خوش کرنے کے گر سمجھاتیں اور برملا کہتیں۔ عزت کی چادر اوڑھ کر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو ہیروئنیں صرف کام کرنے میں دلچسپی رکھتی تھیں وہ اپنے کسی جاننے والے یا انڈسٹری کے کسی آدمی سے بیاہ رچا لیتیں۔ شوہر ان کا نگہبان اور ایجنٹ بنا ساتھ ساتھ پھرتا رہتا۔ امبیکا کو بھی عبدالمبدی میں ایک سہارا نظر آیا۔ بیاہ ہو جائے گا تو میلی نگاہیں دور رہیں گی۔ سونے پر سہاگا عبدالمبدی بھی 16 سالہ کنواری امبیکا کے بھول پن پر مر مٹا۔ انڈسٹری میں وہ سیٹھ تھا جو ایک دوست کے ساتھ مل کر فلم پر پیسہ لگا رہا تھا
امبیکا کی محبت نے اسے بھی ہیرو بننے کا موقع دے دیا، جو ہیروئن کو ظالم سماج کے چنگل سے نکال کر بمبئی سے جالندھر لے آیا۔ مگر یہ صورتحال امبیکا کے لیے آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے جیسی ہو گئی۔ شارکا بیگم نے دسترخوان پر بیٹھتے ہی محبت سے عبدالمبدی کی بیوی امینا کو دیکھا۔ وہ نعمت خانے سے سالن کی کٹوریاں لا رہی تھی۔ اونچے گھر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی، پر کیسی صبر والی تھی، بنا کسی گلے شکوے کے کاموں میں لگی تھی۔ ممتاز، ذرا مہمان کو بلا لاؤ۔ عبدالمبدی محبت کا مارا تھا، اعتراض تو اس کے جذبۂ شوق کو اور بڑھاتے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں، شارکا خاتون نے بیٹے کو آنکھیں دکھائیں۔ آنے دیں اماں، وہ کون سا زبردستی گھر کی دہلیز پھلانگ کر آئی ہے؟ امینا نے ممتاز کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ آداب۔ امبیکا نے زبان بدلی تھی، مگر ہاتھ غیر ارادی طور پر نمستے کے انداز میں جڑ گئے تھے۔ کھانا ڈالو۔ عبدالمبدی نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ امینا نے ڈھکے ہوئے سالن کا کٹورا اس کی سمت کھسکایا۔ امبیکا ٹھہری، پکی سبزی، اور وہ تو مچھلی کو ہاتھ بھی لگا لیتے تو فوراً اشنان غسل کرتے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، امبیکا نے ابکائی روکتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ماموں نے آپ کے لیے کھانا بھجوایا ہے۔ ممتاز کے ہاتھوں میں ٹرے تھی، اس لیے وہ پہلو سے دروازہ دھکیل کر اندر آ گئی۔ امبیکا ہاتھ میں آئینہ پکڑے بیٹھی تھی۔ اس نے دونوں ہونٹوں پر ننھی ننھی بالوں میں لگانے والی چٹکیاں لگا رکھی تھیں۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں؟ ننھی ممتاز نے دل تھاما۔ امبیکا نے فوراً دونوں چٹکیاں اتار دیں۔ میرے ہونٹ باریک ہیں، اس طرح چٹکیاں لگا کر سوج جاتے ہیں تو موٹے موٹے لگتے ہیں، اس نے آئینے میں اپنا بھرے بھرے ہونٹوں والا چہرہ دیکھتے ہوئے بتایا۔ شاید اسے عبدالمبدی کے آنے کی توقع تھی، اس لیے سج سنور رہی تھی۔ اس وقت گھر کے مرد کام پر گئے ہوئے تھے۔ ممتاز بھی موقع پا کر امبیکا کے گرد منڈلاتی رہی۔ امبیکا کھانا کھا کر غسل خانے گئی، واپس آئی تو ممتاز ہارمونیم چھیڑ رہی تھی۔ اتنی زور سے نہیں بجاتے، لو میں دکھاتی ہوں۔ امبیکا نے بھی کئی دن سے ریاض نہیں کیا تھا۔ سارے گاما، وہ ممتاز کے بہانے گلے کو سینک لگانے لگی۔ پھر اس نے پازیبیں پہنی اور ساڑی کا پلو کمر سے باندھ کر کتھک دکھانے لگی۔ ممتاز بھی نگاہیں مٹکا مٹکا کر اس کی تال کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس ہی وقت بڑے بھائی عبدالماجد کی واپسی ہوئی۔ گھر میں ناچ گانے کی آواز سن کر ان کا خون کھولنے لگا۔ لا حول ولا قوت، انہوں نے بآواز بلند کہا، مگر پازیب چھنکنے کی آوازیں برابر آتی رہیں۔ صحن کے کونے میں چارپائیاں کھڑی تھیں۔ انہوں نے ایک زوردار دھکا دیا، ایک کے اوپر ایک چارپائیاں ٹھا ٹھا کر کے گرنے لگیں۔ ساتھ ہی وہ چلانے لگے، بڑے ماموں آ گئے۔ ممتاز سر پر دوڑی۔ تم شریف گھر کی بچی ہو کر اس عورت کے ساتھ بیٹھی ہو، اس کے تو پیشے کا نام بھی منہ پر آئے تو گالی بن جاتی ہے۔ عبدالماجد نے ننھی ممتاز کا کان مروڑ ڈالا۔ ممتاز بلک بلک کر رونے لگی۔ بھائی جان، بچی ہے۔ امینا نے آ کر ممتاز کو ننھے بچوں کی طرح گود میں اٹھا لیا اور اپنے کمرے میں لے آئی۔ چپ ہو جاؤ، یہ لو کچھ کھا لو۔ امینا نے روتی ممتاز کی مٹھی میں بتاشے بھرے۔ وہ ایک گھریلو عورت تھی، اس کو جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ وہی کر رہی تھی۔ باہر صحن میں عبدالماجد تشویش میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس قصے کا کوئی بندوبست کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ عبدالمبدی امبیکا کو لے کر کمپنی باغ آیا تھا۔ ڈھلتے سورج میں اس کا دمکتا چہرہ اداس تھا۔ بڑے بھائی کی تنقید دل چیرنے لگی تھی۔ چند دنوں کی بات ہے، تمہیں سب قبول کر لیں گے۔ عبدالمبدی نے انگلی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں نے تمہیں باعزت زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے اور میں اسے ہر حال میں نبھاؤں گا۔ سینما کے پردے پر جس طرح کے منظر دل کو گدگداتے تھے، چند دنوں سے وہ ایسے لمحے جی رہے تھے۔ آپ کی فلم کب ریلیز ہوگی؟ امبیکا کو اس کے ساتھ باہر آنا اچھا لگا تھا۔ سب کام میرا پارٹنر دیکھ رہا ہے، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ عبدالمبدی نے پلو کے نیچے چھپے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ امبیکا غیر آرام دہ ہوئی۔ میرا کنٹریکٹ ہو چکا ہے، مجھے بھی تو بمبئی واپس جانا ہوگا، اس نے یاد کروایا۔ اب تم بمبئی کسی سٹرگلنگ ایکٹریس کی طرح نہیں جاؤ گی، بلکہ روب سے عبدالمبدی کی بیگم بن کر جاؤ گی۔ لوگ کرسیوں سے اٹھ اٹھ کر تمہیں سلام کریں گے۔ اس نے سبز باغ دکھائے۔ تو کیا میں کبھی اداکاری نہیں کروں گی؟ کچھ سوئے ہوئے ارمان مچلے۔ تم اداکاری پیسوں کی خاطر ہی تو کرنا چاہتی تھی، اب تم میری ذمہ داری ہو، میں ہر بوجھ بانٹوں گا، کنٹریکٹ کا جرمانہ بھر دوں گا اور تمہارے گھر والوں کو صبح ہی پیسے بھجوا دیتا ہوں۔ عبدالمبدی نے اکڑ کر کہا۔ اسے لگا امبیکا ابھی فلمی ہیروئنوں کی طرح اس کے احسان گنوانے لگے گی، مگر آگے سے کوئی ممنونیت بھرا ڈائلاگ نہیں آیا۔
سینما پر دکھنے کی چاہ ہی بڑی بری لت ہے، ایک بار اس کی لذت چکھنے کے بعد اس سے کنارہ کش ہونا آسان نہیں ہوتا۔ میں آج سنار کے پاس گیا تھا، تمہارے لیے نورتن کا ہار بنوانے دیا ہے، عبدالمبدی نے گمسم محبوبہ کو دیکھ کر کہا۔ سچی؟ نورتن ہار اس کے نزدیک مذہبی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ کھل اٹھی۔ یہ تو ابتدا ہے، تمہاری ہر قربانی کا مان میں اس سے بڑھ چڑھ کر رکھوں گا۔ عبدالمبدی مسکرائے۔ اب امبیکا کے دل میں بہترین اداکارہ بننے کا ارمان ابھی قائم تھا۔ اس نے سوچا گلے میں ہار آ جائے پھر عبدالمبدی کو قائل بھی کر لے گی۔ باقی وقت وہ انہی اداؤں سے باتیں کرتی رہی جن پر عبدالمبدی مر مٹا تھا۔ پھر تانگے پر سوار ہو کر وہ بازار سے گزر کر گھر جانے لگے۔ کچوری سموسوں کی دکان پر رک کر انہوں نے بے باکی سے تانگے میں بیٹھ کر لوازمات نوش فرمائے اور اپنی محبت کا اشتہار لگایا۔ اسی طرح ہنستے مسکراتے ہاتھوں میں ہاتھ تھامے وہ گھر کی دہلیز پار کر کے اندر آئے تو بیٹھک میں مردوں کا مجمع لگا تھا۔ عبدالمبدی نے امبیکا کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا۔ امبیکا کی ہنسی حلق میں اٹک گئی۔ وہ پلو پھیلا کر اوڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگی۔ عبدالماجد نے خاندان کے بڑے بزرگوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ مہمان خصوصی کی کرسی پر وہ مولانا صاحب براجمان تھے جنہوں نے دونوں بھائیوں کو بچپن میں قرآن اور نماز سکھائی تھی۔ اب تک دینی مسئلوں کا حل ان سے ہی پوچھا جاتا تھا۔ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ عبدالماجد نے سارا قصہ مولوی صاحب کے گوش گزار کیا۔ ہمارے مذہب میں ہندو عورت سے شادی کی اجازت ہے ہی نہیں۔ مولانا صاحب نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ عبدالماجد گردن ہلانے لگے جیسے کہہ رہے ہوں دیکھا میں ٹھیک کہتا تھا۔ عبدالمبدی کا سر جھک گیا۔ لیکن اگر لڑکی کو مسلمان کر کے نکاح کرو گے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ ایک لادین کو دیندار بنا دو گے، بھئی واہ، یہ سعادت تو خاص الخاص کو نصیب ہوتی ہے۔ مولانا صاحب نے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے۔ خاندان کے بڑے بھی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ عبدالماجد سٹ پٹا گئے۔ مولانا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ چاہو تو کل ہی لڑکی کو میری بیوی کے پاس دین کی تربیت کے لیے بھیج دو۔ اگلے جمعے کو صبح کلمہ شہادت پڑھوا دیتے ہیں، پھر نکاح کر دیں گے۔ کیوں بھائیو، کیا صلاح ہے؟ مولانا صاحب نے ارد گرد پوچھا۔ سب کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کے ورد سے عبدالمبدی کے کندھے فخر سے چوڑے ہو گئے۔ اپنے کمرے کے دروازے سے کان لگائے ہنستی امینہ ٹسوے بہانے لگی۔ وہ گھریلو عورت تھی، ڈرتی تھی باہر جا کر اعتراض کیا تو کہیں اس پر ہی کفر کے فتوے نہ لگ جائیں۔ مہمان خانے میں موجود امبیکا بھی سب سن رہی تھی۔ تحفظ ملنے کی ٹھنڈی چھاؤں کا احساس تھا مگر اپنے اصل سے دور ہونے کی کسک بھی تھی۔ قسمت نے ایک کردار سونپ دیا تھا جسے عمر بھر نبھانا تھا۔ اس کے اندر کی ایکٹریس کی تسکین شاید ایسے ہی ہونی تھی۔ شارکا بیگم مردوں کے فیصلے سے ہرگز خوش نہیں تھی مگر گھر کی بڑی ہونے کے ناطے تیاریاں بھی کرتی جا رہی تھی۔ امینہ کی صورت دیکھ دیکھ دل میں ٹیس اٹھتی تھی مگر بیٹے پر بہو کو ترجیح دینے والی ساس اس دور میں ناپید تھی۔ جوڑا دیکھ بھال کر لانا اور موچی کو بھی پیغام دے آنا گھر آ کر ناپ لے جائے۔ انہوں نے خاندانی ملازمہ آپا طاہرہ کو اچھی طرح سمجھایا۔ بے فکر رہیں، آج تک کوئی غلط سامان لائی ہوں؟ آپا طاہرہ نے چیزوں کی تعداد انگلیوں پر گنی ہوئی تھی۔ باجی بہو کو ساتھ کر دیتی، آنکھوں میں کچھ کالا موتیا اترا ہوا ہے، جوڑے کی پسند میں مدد ہو جاتی، آپا طاہرہ نے کہا۔ گھر کی عورتوں کو بھیجنا ہوتا تو تمہیں کیوں کہتی؟ شارکا بیگم غصہ ہونے لگی۔ بچیاں ہوشیار ہوتی ہیں، جلدی کام نبٹ جائیں گے، میں پوچھ لیتی ہوں۔ امینہ، امینہ، شارکا بیگم نے امینہ کو بلا کر گزارش کی۔ جس کا کام ہے وہ خود ہی جائے، میں کیوں خاندان بھر کے لیے جوتیاں گھساؤں؟ لڑکی باہر آؤ۔ امینہ مہمان خانے کے باہر آ کر آواز لگانے لگی۔ جی دیدی۔ امبیکا اپنے فیصلے کے اثرات میں ذہنی طور پر بٹی ہوئی تھی۔ پریشانی میں اس نے صبح سے کاجل بھی نہیں لگایا تھا۔ یہ پہن لو، اب تم مسلمان گھرانے کی عزت ہو۔ امینہ نے امبیکا کے ہاتھ میں سیاہ برقع پکڑایا۔ وہ بے لباسی کا زمانہ نہیں تھا۔ ساڑی کے بلاؤز پورے بازو کے کمر سے ڈھکے ہوئے ہوتے تھے۔ سر پر پلو اوڑھنا بھی تہذیب تھی۔ گاؤں دیہاتوں میں ساڑی کا پلو دانت میں دبا کر یا چہرے پر گرا کر پردہ بھی کیا جاتا تھا مگر برقع اس نے پہلی بار پہنا تھا۔ کہاں وہ گھر سے نکلی تھی کہ سینما کے پردے پر پذیرائی بٹورے گی، کہاں اس کے حسن اور آرٹ پر پردے ڈل گئے تھے۔ محبت کی خاطر یہ بھی صحیح، وہ گمسم آپا کے پیچھے چل رہی تھی۔
اس راستے پر بڑا رش ہوتا ہے، میں تمہیں صاف راستے سے لے کر چلتی ہوں۔ بازار قریب ہی تھا مگر آپا اسے بڑے راستے سے گھما کر لے جا رہی تھی۔ سڑک کنارے کہیں ہارمونیم بج رہا تھا۔ امبیکا کو جیسے اجنبی دیار میں دیس کا راگ سنائی دینے لگا۔ وہ دوڑ کر سڑک پار کر گئی۔ ایک خالی میدان میں شامیانہ لگا تھا جیسے ننھا تھیٹر ہو۔ کئی لوگ اور بھی جمع ہو گئے تھے۔ 2 سازندے راگ بجا رہے تھے اور 3 اداکار دیوی دیوتاؤں والا ڈرامہ پیش کر رہے تھے۔ دیوانی ہو گئی ہو کیا لڑکی؟ شریف گھروں کی عورتیں اس طرح سڑک کنارے کھڑی ہو کر نوٹنکی تھیٹر نہیں دیکھتیں۔ آپا نے امبیکا کی کلائی پکڑ کر اسے پیچھے کو کھینچا۔ کیا دیکھنے پر بھی پابندی ہے؟ امبیکا کا تو خون جم گیا۔ تم کیسی بے حیا ہو؟ مردوں کی بھیڑ میں کھڑے ہونے پر شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں زیادہ شوق ہے تو شوہر کے ساتھ سینما چلی جانا، مگر برقع اوڑھ کر جانا۔ ہمارے گھر کی عورتیں سینما تھیٹر نہیں جاتیں۔ ان واہیات شوق کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ آپا تھی تو ملازمہ، مگر پرانی ملازمائیں بچیوں کو حق سے ڈپٹ لیا کرتی تھیں۔ لیکن جو بھی ہو جائے میں تو یہ کھیل ضرور دیکھوں گی۔ امبیکا نے نقاب الٹ دیا اور آپا سے کلائی چھڑا کر بھیڑ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ بمبئی میں اس نے بڑے بڑے کھیل دیکھے تھے مگر اس سڑک کنارے تماشے نے اس کو اپنا بچپن یاد کروا دیا۔ اس کی دادی مٹی کے بنے گھر کو لیپ کر کے رنگین پھول بوٹے بناتے ہوئے ایسے ہی تو گیت گاتی تھی۔ دیوالی پر گاؤں میں بڑی نوٹنکی والے آتے تھے، نکارا بجتا تھا، سٹیج سجتا تھا۔ ساری رات جاگ کر بچے بوڑھے نوٹنکی دیکھتے تھے۔ اب وہ جہاں آ گئی تھی وہاں یہ گانا بجانا ثقافت نہیں گناہ تھا۔ تھیٹر نوٹنکی تفریح نہیں واہیاتی تھی۔ دل عجیب کسیلا ہوا۔ اس نے صنم کی خاطر سینما چھوڑا تھا۔ اتنا بڑا قدم اس نے محبت اور عزت کی خاطر اٹھایا تھا، مگر 4 دیواری میں اس کے لیے محبت تھی پر عزت مفقود تھی۔ گھر میں تمام عمر اس کو ویسے ہی تانے سننے کو ملنے تھے جیسے آپا طاہرہ نے چند لمحے پہلے دیے تھے۔ تھیٹر دیکھتے دیکھتے اسے یاد آیا اس کا پہلا صنم تو سینما ہی تھا۔ عمر بھر ساتھ نبھانے کے عہد و پیمان اس نے پہلے سینما سے ہی تو کیے تھے۔ اگلی صبح عبدالمبدی نے امبیکا کے دروازے پر دستک دی تاکہ اسے ملانی جی کے پاس لے جائے، مگر اندر امبیکا تھی نہ اس کا سامان۔ نوکر دوڑائے تو معلوم ہوا امبیکا رات ہی تانگا منگوا کر جا چکی ہے۔ جس نوکر نے تانگا لا کر دیا تھا اس کی شامت خوب آئی۔ خاندان بھر میں عبدالمبدی کی بھی کوئی کم درگت نہ بنی۔ وہ دوبارہ بمبئی گئے تو ضد میں امبیکا سے بھی نہیں ملے۔ امبیکا بھی مصروف ہو چکی تھی، اس لیے سرِ راہ سامنا بھی نہ ہو سکا۔ سونے پر سہاگا جس فلم پر پیسے لگائے تھے وہ چند ہفتے سے زیادہ پردے پر ٹک نہ سکی۔ منافع ہوا بھی تو پارٹنر نے گھاٹا ظاہر کیا۔ جو رقم لگائی تھی وہ بھی پوری وصول نہیں ہوئی۔ اس بار عبدالمبدی سبق سیکھ کر گھر لوٹا۔ سونار کو بقیہ ادائیگی کر کے نورتن کا ہار لیا اور کان پکڑ کر امینہ بیگم کے گلے میں ڈال دیا۔ چند مہینوں بعد سینما میں فلم سٹار دیپا دیوی کی پہلی فلم ریلیز ہوئی۔ سینما میں ہر اداکارہ کا نام بدل دیا جاتا تھا۔ امبیکا بمبئی پہنچی تو منجھے ہوئے ڈائریکٹر موہن بابو بڑی مشکل میں تھے۔ ایک فلم پر ہزاروں روپے لگ چکے تھے، بڑا سیٹ لگایا ہوا تھا۔ ابتدائی شوٹنگ ہو چکی تھی لیکن دوران شوٹنگ ہیروئن کو حادثہ پیش آ گیا تھا۔ موہن کو ہفتہ بھر میں ہیروئن چاہیے تھی۔ امبیکا کی قسمت بمبئی آتے ہی اسے اتنی بڑی فلم مل گئی۔ فلم کی کہانی تھی کہ ایک امیر گانے والی کو ایک عام لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اس سے بیاہ کر لیتی ہے۔ ایک سین میں ہیروئن لڑکے کو اپنی محبت کا یقین دلاتی ہے، ٹوٹی چارپائی پر سو لے گی، تمام عمر خادماؤں میں رہی، اب خود کنیز بن جائے گی۔ اس سین میں امبیکا نے ایسی جان ڈالی کہ سینما میں بیٹھے 99% لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صرف ایک شخص تھا جو رونے کے بجائے ہنس رہا تھا، وہ تھا عبدالمبدی۔ وہ امبیکا کو محبت میں قربانیاں دیتے دیکھ کر اتنا ہنسا کہ آنکھوں میں پانی آ گیا۔ واہ رے سینما، تیری بات ہی نرالی ہے۔ امبیکا کے جانے کے کوئی 15 روز بعد شارکا بیگم کسی رشتہ دار کی عیادت کو گئیں تو امینہ نے اپنے بھروسے کے دونوں ملازموں کو کمرے میں بلایا اور حساب کرنے لگی۔ تانگا لا کر دینے پر تمہیں مار پڑ گئی تھی، یہ لو 10 روپے اور رکھ لو۔ امینہ نے دوپٹے کے پلو سے پیسے نکال کر لڑکے کے ہاتھ میں تھمائے۔ اور باجی مچھلی، وہ بھی تو میں ہی لایا تھا۔ لڑکے نے پھر ہاتھ بڑھایا۔ مچھلی کے پیسے تو میں نے اسی دن دے دیے تھے، امینہ نے یاد کرایا۔
پر مچھلی لانے کا انعام نہیں دیا۔ یاد نہیں مچھلی کا سالن دیکھ کر کیسی چیخ ماری تھی اس نے۔ لڑکا کھسیانہ ہوا۔ امینہ ہنس پڑی۔ انعام بھی ضرور رکھو۔ امینہ نے ایک اور نوٹ تھما دیا۔ وہ خوش جو بہت تھی۔ ہاں تو آپا تمہارے کتنے رہتے ہیں؟ لڑکے کے جانے کے بعد وہ آپا سے مخاطب ہوئی۔ نوٹنکی والوں کو تو پیشگی پیسے دیے تھے، ورنہ وہ اتنے کم وقت میں کہاں آتے۔ وہ تو جی بڑے بڑے مجمعوں میں تھیٹر لگاتے ہیں۔ اب رہ گیا بندر والا، وہ جو بازار میں بندر کا تماشا دکھاتا ہے، اس نے ہی تو نوٹنکی والوں کو بلایا تھا، وہ بھی انعام مانگ رہا ہے۔ امینہ نے سارا حساب بے باک کر کے خدا کا شکر ادا کیا۔ امینہ ٹھہری ایک گھریلو عورت، وہ یہی چاہتی تھی معاملہ خاموشی سے حل ہو جائے، اور وہی ہوا۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔